بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 89 ہے، اور آج کے سبق میں باب خیار العیب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا تھوڑا مختصر سا ہوگا، اور اس میں جو حصہ دوم سبق نمبر 88 سے کچھ بچ گیا تھا تو اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور خیار عیب میں چونکہ اس کا حکم وہ گزر چکا تھا، اور عیب کی جو انواع تھیں وہ بھی گزر چکی تھیں، اور ان کے احکامات بھی گزر چکے تھے۔ اب عیب کی وجہ سے مبیع کو واپسی یا عدم واپسی کی جو کچھ صورتیں ہیں تو ان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، تو آخر میں کچھ مثالیں باقی ہیں، تو چلتے ہیں ان مثالوں کی طرف اور ان کو وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو عبارت ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِ الْعَبْدَ، کہ مشتری نے غلام خریدا اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو عیب کا پتہ چلا۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ کہ کھانا خریدا، یعنی کوئی کھانے کی چیز خریدی، او کان طعاما، یا کوئی کھانا یا غلہ تھا، فاکلہ، اس کو کھا لیا، ثم اطلع علی عیبہ، پھر اس غلام کو قتل کرنے کے بعد اس کے عیب پر مطلع ہوا جو بائی کے پاس سے آیا تھا، یا کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کھانے کے اندر تو عیب تھا، تو لم یرجع علیہ بشیء فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وہ کسی بھی چیز کا رجوع بائے سے نہیں کرے گا، نہ غلام کو قتل کرنے کی صورت میں اور نہ ہی کھانے کی صورت میں، چونکہ اچھا وہ اس سے پہلے کہ ہم امام صاحب کے قول کی دلیل بیان کریں، صاحبین کے قول کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں یرجع بنقصان العیب، کہ عیب کے نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا بائی سے، اور اس سے جا کر قیمت میں کمی کروائے گا۔ اچھا یاد رکھیں یہاں پہ جو اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا آپس میں، یہ کھانے سے متعلق ہے۔ جو قتل والا معاملہ ہے اس میں بالاتفاق رجوع نہیں کر سکتا مشتری جا کر بائے سے، کیونکہ قتل جو بھی ہو، چاہے خطأً ہو یا عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، تو ہر صورت کے اندر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، کبھی قصاص کی صورت میں، کبھی دیت کی صورت میں۔ تو یہاں پہ چونکہ غلام کو قتل کیا ہے تو اپنے ہی مال کو قتل کیا ہے گویا کہ، تو قصاص تو اس شعبے کی وجہ سے نہیں آ سکتا، اور دیت بھی نہیں آ سکتی کہ اپنا ہی مال ہے تو کس کو دیت دے گا یہ۔ تو جب وہ ادھر سے اس کو معافی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم معاف کر دیں، اور ہم یہاں پہ بھی اس کو اختیار دے دیں کہ تم جا کر بائے سے بھی نقصان لے لو، تو دونوں طرف سے ہم اس کو سہولت نہیں دیں گے کہ ایک طرف سے تو چلو قتل تو اس کو معاف ہوا، لہذا اس طرف سے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک عیبدار غلام تھا، بائی کے پاس سے عیب آیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قتل کی وجہ سے تو آپ پر قصاص آنا چاہیے، لیکن آپ کے غلام ہونے کی وجہ سے آپ پر قصاص تو نہیں آ رہا، لیکن ادھر سے ہم آپ کو سزا دے دیں گے کہ آپ نے جا کر بائے سے کچھ بھی چیز حاصل نہیں کرنی، یہ بالاتفاق ہے۔ کھانے سے متعلق، غلے سے متعلق یہ ہے، امام صاحب کے قول کے مطابق جو ہے وہ رجوع نہیں کرے گا، اور صاحبین کے قول کے مطابق وہ جا کر رجوع کرے گا، اور اس میں یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ استحساناً جو ہے وہ جا کر رجوع نہ کرے، کیونکہ جب اس نے کھانا کھا لیا ہے اور اس میں اپنے فعل سے اس نے کھانا کھایا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی تو وہ پہلے اس کو سمجھ میں آ جاتی، لیکن اب بعد میں وہ عیب پر مطلع ہوا ہے، تو چونکہ اس کے اپنے فعل سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو اس صورت میں جا کر کمی کر دینی چاہیے۔ وَمَن بَاعَ عَبْدًا، اور کسی نے غلام بیچا، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي، پھر مشتری نے بھی اس کو آگے بیچ دیا، یعنی دو مرتبہ اس کی خرید و فروخت ہو گئی، ایک دفعہ بائی نے بیچا مشتری پر، مشتری اول نے، پھر مشتری ثانی کی طرف بیچ دیا، تو یہ دو اس کے اوپر خرید و فروخت کے سودے ہو گئے ہیں غلام پر۔ ثم رد علیہ بعیب، پھر مشتری اول کے اوپر اس غلام کو لوٹا دیا گیا کسی عیب کی وجہ سے،
یعنی مشتری ثانی نے مشتری اول کی طرف اس غلام کو لوٹا دیا کسی عیب کی وجہ سے۔ اب لوٹانا دو طرح کا ہوگا، یا تو قاضی کے فیصلے کے ساتھ ہوگا یا قاضی کے فیصلے کے بغیر ہوگا۔ اگر قاضی کے فیصلے کے ساتھ لوٹایا ہے تو قاضی کا فیصلہ ایسا ہے گویا کہ پچھلا سودا کالعدم ہے، گویا کہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں مشتری اول کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بائع اول کی طرف اس عیب کی وجہ سے اس کو لوٹا سکتا ہے، گویا کہ مشتری اول نے آگے بیچا ہی نہیں ہے، کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہی گویا کہ سابقہ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں خرید و فروخت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو کالعدم کر دیتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ فَإِن قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، اگر قاضی کے فیصلے کے ساتھ اس نے قبول کیا ہے مشتری ثانی سے اس مبیع کو، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ اس مبیع کو لوٹائے عیب کی وجہ سے بائع اول کی طرف۔ وَإِن قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر اس نے قبول کیا ہے مشتری ثانی سے، عیب تو آیا لیکن مشتری ثانی نے اس مشتری اول کو جب حوالے کیا تو قاضی کے فیصلے کے ساتھ نہیں کیا بلکہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے، تو یہاں پہ قاضی کے فیصلے کے بغیر کسی چیز کا واپس لوٹ جانا یہ ان کے نزدیک تو فسخ ہو رہا ہے، لیکن ایک تیسرے آدمی کے نزدیک گویا کہ نئی بے ہو رہی ہے۔ لہٰذا بائع اول تو ایک تیسرا آدمی ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مشتری نے آگے کسی پر چیز فروخت کی اور پھر اب اس سے دوبارہ خرید رہا ہے، تو اس کو یہ جواز حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں کیوں واپس کروں، آپ نے تو آپس میں نیا ایک سودا کیا ہے، نیا عقد کیا ہے، میرے نزدیک تو وہ نئی بے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، تو پھر مشتری اول کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ مشتری ثانی بائع اول کی طرف وہ اس کو واپس کر دے۔ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یہ مسئلہ ہے کہ بائع نے غلام بیچا اور مشتری نے جب خریدا تو بائع نے بیچتے وقت یہ شرط لگائی ہے کہ کوئی بھی اس مبیع کے اندر عیب نہیں ہے، بے شک پھر اس نے عیبوں کو گنوایا ہو کہ یہ عیب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یا یہ کہ عمومی طور پر اس نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا فالٹ یا خرابی نہیں ہے، ابھی سے اس کو چیک کر کے لے لیں، بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو اگر اس نے اس طریقے سے شرط لگا دی تھی اور تمام عیوب سے برات کا اعلان بھی کر دیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ بے شک وہ عیب جس کا اس نے برات سے اعلان کیا وہ اس وقت یعنی اس سے پہلے والے یا اس کے بعد حادث جو عیوب ہیں وہ سارے کے سارے پھر اس میں شامل ہوں گے، لہٰذا بائع جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ فَلَيْسَ لَهُ، اب مشتری کے لیے اختیار نہیں ہوگا کہ أَن يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ، کسی عیب کی وجہ سے وہ بائع کی طرف اس مبیع کو لوٹائے۔ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ، اگرچہ بائع نے تمام عیوب شمار نہ کیے ہوں یا متعین نہ کیے ہوں، وَلَمْ يَعُدَّهَا، اور شمار نہ کیے ہوں، گنوائے نہیں ہیں اس کے سامنے کہ بھئی یہ والا عیب بھی نہیں ہے، یہ والا بھی نہیں ہے، عمومی طور پر کہہ دیے کہ بھی کوئی بھی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا جی ہمارا خیار عیب یہاں پہ مکمل، جو لزوم حکم سے مانے تھا، یعنی بے مکمل تو ہو جاتی تھی، تام بھی ہو جاتی، لیکن بے لازم نہیں ہوتی تھی اس میں، چونکہ عیب کا شبہ اس میں اور شائبہ پائے جانے کا احتمال تھا، تو جب وہ عیب والا جو اختیار تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر بے لازم ہو جائے گی۔ تو بے صحیح کی یہاں پہ آ کر دونوں قسمیں لازم اور غیر لازم مکمل ہو چکی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم بے فاسد کو سبق نمبر 90 کے اندر شروع کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو باب خیار العیب، خیار الرؤیا اور خیار شرط، ان تینوں کو آپ نے اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، اور اس میں بے صحیح تو ہے لیکن لازم نہیں ہوتی، غیر لازم ہوتی ہے، تو اس کو ذرا دیکھنا ہے آپ نے کہ خیار شرط کے اندر کیا حکم ہوتا ہے بے کا، خیار الرؤیت کے اندر کیا ہوتا ہے، اور خیار عیب کے اندر کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔